وسيدنا وسندنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات وقت بہت زیادہ ہو گیا. اشتہار دے مطابق جلسے دی تاریخ غالباً 28 تاریخ اور ہوں ٹائم کی ہو گیا 11:15 12 بجے 28 تاریخ ختم ہو جانی اور 29 تاریخ تک جلسہ ہی نہیں. جلسہ 28 تاریخ. اس وجہ تو میں 28 تاریخ دے اندر ہی تھوڑے سامنے فضائل قرآن مجید اور اس درس کی کامیابی کا مختصر تذکرہ بیان کرنے والا. جہاں تک قرآن مجید فرقان حمید کا تعلق ہے، ایسی مقدس مشرف منور مقدس مبارک لا ریب کتاب ہے. آج اگر تسی چاہو کہ جس کملی والے کا اسی کلمہ پڑھ رہے ہیں، جس رب العزت جل مجدہ دی اسی توحید نو مننے ہاں، اس اللہ اور اس رسول کے درمیان اگر کوئی گفتگو ہوئی، اسی اس گفتگو دی یاد تازہ کرنی چاہتے ہیں یا اپنے آپ وہ مکالمات مخاطبات مذاکرات جڑے اللہ اور رسول کے درمیان ہوئے انہوں نے سن کے یا پڑھ کے ایمان نو تازہ کرنا چاہتے ہیں تو تمہیں ہوری کسی تو نہیں مل سکتے. یہ قرآن مجید وہی کتاب ہے جی رسول تے خدا کے درمیان گفتگو ہوتی رہی. ایسی مقدس کتاب ہے کہ دنیا دی ہر مسئلہ اور دنیا دی ہر چیز اگر تمہیں ثبوت واسطے ضرورت ہے وہ تم قرآن مجید سے ہی ملے گی. اگر اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک منتے ہو، معبود حقیقی منتے ہو، مسجود حقیقی منتے ہو، اللہ رب العزت جل مجدہ دی عبادت کرتے ہو، یہ سارے پر مسجود و معبود وحدہ لا شریک تو لگ کے عبادات تک جو کچھ بھی ملے گا قرآن مجید سے ملے گا. اور اگر تسی نظام عدل، نظام اسلام، نظام مصطفیٰ، نظام حکمت، نظام تدریس، نظام تعلیم، نظام طہارت جو کچھ بھی تلاش کرو گے حلال و حرام کو لگ کے پاک و ناپاک تک ہر چیز کا پتہ تم قرآن مجید سے ہی لگے. اس طرح قرآن مجید منبع علم و حکمت ہے. قرآن مجید ایسی پاک کتاب ہے کہ رب العزت جل مجدہ نے خود قرآن مجید اندر اس کی شان بیان فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی تر چیز ایسی نہیں چھوڑی جا ذکر قرآن مجید تو نہیں کیتا، کوئی خشک چیز ایسی نہیں چھوڑی جا ذکر قرآن مجید تو نہیں کیتا. یا اللہ دنیا کے اتنے کتنی قسم کی چیزاں نے فرمایا 4 قسم کی چیزاں نے، یا کوئی تارے یا کوئی خشک اور یا کوئی خشک تارے یا کوئی تر خشک. بس انہیں 4 قسموں تو بغیر دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں پائی جاتی. تو مطلب یہ کہ دنیا کے ذرے ذرے تو لگ کے دنیا کے پہاڑوں تک اور ارضیات تو لگ کے فلکیات تک اور تصورات تو لگ کے عرش اللہ تک ہر چیز کا ذکر میں قرآن مجید تو بیان کر دیتا ہے. اپنے اپنے سمجھنے کی گل اور اپنے اپنے قرآن مجید تک عقل اور رسائی اور علم حاصل کرنے کی ضرورت سی. ایسی پاک کتاب نو اساں پوری طرح معاشرے وچوں چھٹی دے دی. قرآن مجید صرف اس وجہ تو نہیں آیا کہ مسجد چ بیٹھ کے پڑھیا جائے، بلکہ قرآن مجید اس واسطے آیا سی السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. اللہ نے فرمایا چوری مرد کرے وہ ہاتھ کٹ دیو، چوری عورت کرے وہ بھی ہاتھ کٹ دیو. ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید صرف قبروں سے پڑھنے واسطے نہیں آیا، قرآن مجید صرف مسجدوں کے اندر ورد وظیفے واسطے نہیں آیا،
بلکہ عدل تو انصاف کی کتاب پڑھ کے آیا. یہ صرف قبرستان تو نہیں پڑھنے واسطے آیا بلکہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ دی عدالت دی میز دی زینت بن کے آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خطابت. اے رنجیت سنگھ اور انگریز کا دور 200 سال درمیان گزرے. قرآن مجید نو اساں معاشرے تو الگ کر کے صرف اس وقت رکھ چڑے ہیں کوئی مر جائے وہ پڑھو وہ درجے بلند ہو. زندگی کے اندر قرآن مجید کی ضرورت ہے کوئی نہیں. شادی اگر ہوئی ہے تو قرآن مجید کے خلاف، غمی ہوئی ہے تو قرآن مجید کے خلاف، زندگی گزری ہے تو قرآن مجید کے خلاف، دن گزرن تو قرآن مجید کے خلاف، راتاں گزری تو قرآن مجید کے خلاف، جلوت گزری ہے تو قرآن مجید کے خلاف، خلوت گزری ہے تو قرآن مجید کے خلاف، جوانی گزری ہے قرآن مجید کے خلاف، بڑھاپا گزری ہے قرآن مجید کے خلاف، صحت رہی ہے تو قرآن مجید کے خلاف، مرد رہی ہے تو قرآن مجید کے خلاف، اکیلے رہے تو قرآن مجید کے خلاف، اکثریت رہی ہے تو قرآن مجید کے خلاف. قرآن مجید کی پوری زندگی انفراد کو لے کے افراد تک، قوم کو لے کے اقوام تک، اب حملے تو لا کے شہر تک کوئی ضرورت نہیں سارے معاشرے چ رہی. اگر قرآن مجید ایسا رکھے ہے تو صرف اس واسطے کہ کوئی فوت ہو جائے وہ قبر سے جمعرات کو پڑھ لیا جائے، باقی زندہ لوگاں تے زندہ معاشرے مسلمانوں قرآن کی کوئی ضرورت نہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. قرآن مجید مردیاں واسطے صرف پڑھنے واسطے نہیں آئے. اگر سے وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. قرآن مجید کے اندر شفا بھی ہے رحمت بھی ہے، لیکن یہ صرف مردے پڑھنے واسطے نہیں آیا. ایک قرآن مجید اصلاح معاشرہ واسطے آیا، ایک قرآن مجید سانو زندگی بخشنے واسطے آیا، ایک قرآن مجید سانو نمازی تے قاضی بنانے واسطے آیا، ایک قرآن مجید سن نشے تے شیر بندے اور جناب چرس تے بوٹی تے بھنگ کو بچان واسطے آیا، ایک قرآن مجید سانو قاتل دی بجائے عاشق رسول بنانا آیا، فاسق جی دی بجائے عاشق رسول بنانا آیا، ایک سن جرم دی بجائے کرم دا طلب کرنے والا بنانا آیا، ایک قرآن مجید سن ڈاکو بن تو بچان واسطے آیا اور کملی والے دا غلام بنانے واسطے آیا. آج قرآن مجید دیکھ لو ساری گلا منڈی چ ہے، سارے گھر ہے، بچہ پیدا ہوا شادی ہوئی کوئی قرآن مجید دا سبق سارے گھر میں موجود نہیں. بچہ پیدا آیا تو خسرے آ گئے، انہوں نے آ کے ڈمن چھڑے بچانے شروع کر دیتے. قرآن مجید نے کدوں اجازت دیتی؟ کہتے ہیں جی وہ فقیر ہوں دن خسرے ولی ہوں دن. اسی کہنے ولی ہوں دن تو ہی اسی کہنے نہ گھر آن دیا کرو. این ممکن ہے ولی جاندی واری دعا منگ جان یا اللہ جس کو اسی ہاں یہاں کا منڈا بھی انجے ہی کر دے تو پھر ساری ولایت الٹی پی جائے گی. اس واسطے بچنا ضروری ہے. جی شادی ہوئی وہ آؤ حضرت علی مرتضیٰ کی شادی دیکھ لو، نہ کوئی باجا گاجا تھا، نہ کوئی شور و ہنگامہ، نہ شہنائی نہ نکارا نہ دفتی اور نہ دمامہ، کوئی باجا گاجا نہیں. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شادی کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ذات والا صفات درود پڑھے جا رہے ہیں. ساری شادی بھی قرآن مجید کے خلاف ہے، ساری غمی بھی قرآن مجید کے خلاف ہے، ساری زندگی بھی قرآن مجید کے خلاف ہے. دوستو ایسی مقدس اور ایسی معطر کتاب ہے قرآن مجید. رب العزت جل مجدہ کے پیارے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من القرآن کتب له 100 حسنات ورفع له 100 درجات ومحیت عنہ 100 سیئات. جڑا ایک حرف قرآن مجید کا پڑھے گا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا 100 نیکی کا ثواب ملے گا، 100 گناہ ختم ہو جائے گا، 100 درجے اس سے بلند ہوں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قرآن مجید کا حرف کن کیا جاتا ہے؟ فرمایا الالف لفظ واللام لفظ والمیم لفظ. الف لام میم فرمایا 3 لفظ نے جس نے الف پڑھیا 100 نیکی کا ثواب ملیا، 100 گناہ ختم ہو گیا، 100 درجہ بلند ہو گیا. جس نے الف لام میم پڑھیا فرمایا 300 نیکی کا ثواب ملے گا، 300 گناہ ختم ہو جائے گا.
300 درجے اس سے بلند ہو جان گے. اور جس نے والناس تک پڑھیا, جس طرح جامع ویسیا دے اندر بچوں کی دستار بندی ہوئی ہے اور انہوں نے الف لام میم تو والناس تک پڑھیا ہے اور بچیاں نے بھی پڑھیا ہے اور اس کو تقریباً 65-70 بچے ملا کے بنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی انہوں نے سارے گناہ بھی ختم ہوئے, حالانکہ انہوں کی عمر والی گناہ والی نہیں. اور انہوں نے اتنے ایک ایک حرف پڑھنے کے بدلے اگر 100 نیکی کا ثواب ملے تو والناس تک نہ پورا قرآن مجید پڑھیا, علم نے کہ نیکیاں کا حساب کر سکتا ہے, نہ کوئی بلندی درجات کا حساب کر سکتا ہے اور نہ کوئی علم کی رفت مراتب کا حساب کر سکتا ہے. اگر قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے نال اس قدر درجے بلند ہوندے تو اندازہ کرو کہ قرآن مجید تو بہتر دنیا کے اندر تو کوئی کتاب اور مل ہی نہیں سکتی. یہ کتاب ہے جس کے متعلق بجائے اس نے کہ مسلمانوں کو پوچھا جائے, اغیار کو جا کے پوچھو. پاکستان تو باہر امریکہ کے اندر ایک میٹنگ ہوئی سی, وہ نام سی جرائم روکنے واسطے اجتماع ہوا سی بین الاقوامی طور پہ وچے مسلم وچے غیر مسلم. اور وہ پاکستان کا وزیر گیا سی قانون کا جسٹس کارنیلیس عیسائی, صدر ایوب کی حکومت کا دورہ سی. ہر کسی نے انہوں نے کیا کہ اپنے اپنے مشورے دیو کہ دنیا کے اوپر جرم کس طرح روک سکتے ہیں اور جرائم کو کس طرح روکا جا سکتا ہے. ہر کوئی کسی نے مشورہ دیتا کہ لوگوں کو پڑھایا جائے تو جرم روک سکتے ہیں, تعلیم آبا تو جرم روک سکتے ہیں, گناہ روک سکتے ہیں اور چوری رک سکتی ہے, ڈکیتی رک سکتی ہے. کسی نے کیا دولت تو مساوات پیدا کر دیتی جائے تو جرم رک سکتے ہیں. جس ویلے سارے ملک کا عیسائی وزیر قانون ریٹائرڈ جسٹس کارنیلیس اٹھیا, اگرچہ عیسائی سی, اور کیا میرے واسطے ہدایت کی کتاب انجیل ہے, میں انجیل کی تعلیمات پہ عمل کرنا, میں حضرت عیسیٰ کا پیروکار ہاں, میں مسجد جان کی بجائے گرجے جان والا ہاں, لیکن میں انجیل دا, میں تورات دا, میں زبور دا, میں صحائف دا, میں قانونی کتاباں دا, میں انگریزی کتاباں دا, میں عربی کتاباں دا مطالعہ کیتا ہے اور میں اس نتیجے سے پہنچیا کہ جدوں تک قرآن مجید سے عمل نہ کیتا جائے اور اس نو قانون کی کتاب تسلیم کر کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے میز پہ نہ رکھ دیتا جائے, اس وقت دنیا کے اندر جرائم روک ہی نہیں سکتے. اسی نہیں اندازہ کر سکے خود قرآن مجید دا اور قرآن مجید کے تقدس دا, قرآن مجید کی شان دا, قرآن مجید کے مرکز دا اور قرآن مجید کی عظمت دا, قرآن مجید کے مناقب دا, قرآن مجید کے فضائل دا اسی خود اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن جاؤ دوسری دنیا میں لوگوں کو پوچھو کہ قرآن مجید کی شان کی ہے اور قرآن مجید کا مقام کی ہے, یہ کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت نال بخشش ہی ہوتی. جیسا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں قبرستان تو گزریا, میت نو عذاب ہو رہا سی, میں اگے چلا گیا, میں چند سال ادھر تبلیغ کرنے تو بعد واپس آیا, اور سے قبرستان تو گزریا تو میت نو ثواب مل رہا سی, عذاب ختم ہو گیا, کئی گھر قبر کھلی ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی دے اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صدقے نال اور حضرت آدم صفی اللہ دے صدقے نال, موسیٰ کلیم اللہ دے صدقے نال, عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دے صدقے نال کرم فرمایا اور میت دے اوپر عذاب دی بجائے ثواب ہو رہا سی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا قبر تے کھلو کہ یا اللہ میں تیرا روح اللہ کلمت اللہ ہاں, میں تیرے دربارے در بارے سوال کرنا ہاں, مینوں ایک دس کے اس بندے نو عذاب ہو رہا سی. آج میں واپس آیا تیری قبر کھلی اور قبر تو خوشبو آ رہی اور پھول مہک رہے اور میت خوشباش ہے اور قبر کی بڑی وسعت فراخی ہے. اس نے کی عمل کیتا ہے نیک, جس وجہ تو ہوں اس نے عذاب نو تو ثواب نال بدل دیتا ہے. غیب تھی آواز آئی عیسیٰ یہ مر گیا سی, اس بیچارے نے کی عمل کرنا سی. یہ جب مر گیا یہ بیوی حاملہ سی, بچہ پیدا ہوا, تھی گزرے ہو تو کار سی, اور 5 سال کا ہو گیا اور انہوں پڑھنے واسطے لے آئیے اور وہ انجیل کا سبق کیا لینا ہے. اور انجیل دی پہلی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہے. فرمایا بچہ سبق پکارے الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم, زور زور دا. تے مینوں خیال آیا عرش تے کہ دی اول عمر ماں میں بیوہ کر دیتی, ایک بچے دی ماں بڑی تے بیوہ ہو گئی اور ساری عمر سہتی رہ گئی اور ڈرتی رہ گئی, اور وہ مکان کے چھت سے اگر کوئی پرندہ بھی بیٹھا تو محسوس کرے گی پتنی کو غیر مرد تو نہیں چڑھیا ہوں ہے, یہ کوئی محافظ نہیں رہا, پہرے دار نہیں رہا. فرمایا میں اطلاق پایا بچے نو باپ بھی شکل تک نہ دیکھن دیتی, یہ باوجود بھی میں نگرے رحمان کہندا ہے تو پھر میرا دل کیتا ہے باپ ہی بخش دیتا جائے. صرف رحمان دے لفظ کی وجہ تو ایک جہنمی نو قبر سے جنت مل گیا, ایک عذاب والے نو ثواب مل گیا, ایک نار والے نو نور مل گیا, اور ایک ظلمت والے نو روشنی مل گئی, ایک دلالت والے نو ثمرے ہدایت مل گیا.
صرف رحمان سے رحیم کی وجہ تو جڑے جامع ویسی 30 سپارے پڑھ گئے انہوں نے والدین کو کتنا شان ملیا ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پاکستان محمد یعقوب شاہ صاحب. ذرا غور کرو، اسی طرح قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنا ہے. رنجیت سنگھ تو لگ کے انگریزوں تو لگ کے قرآن مجید پڑھنے پڑھانے واسطے کوئی بندوبست نہیں کیتا گیا. قرآن مجید کا گورنمنٹ نے کوئی بندوبست نہیں کیتا. صرف اگر دعا دیتی جا سکتی ہے تو محمد خان جنیجو سابق وزیر اعظم پاکستان انہوں دعا دیتی جا سکتی ہے کہ اس نے اپنے وزیر اعظم ہونے کے دوران میں یہ فیصلہ کرایا اسمبلی کو کہ جہاں بچہ قرآن مجید پڑھے اور ان درس والے سند دے اور میٹرک کا امتحان بھی دے تو اس بچے نو ٹوٹل مضمون کے نمبر لگا کے 20 نمبر قرآن کی وجہ تو زیادہ دیتے جائیں. یہ تسلیم کیتا گیا وہ دور میں. لیکن جہاں بندہ قرآن کا نام لینا سارے ملک میں بندے ووٹ بھی کوئی نہیں دیں. میں سیاسی تقریر نہیں کر رہا نہ میں سیاسی جماعت کا تعلق رکھنا, لیکن ایک بندے نے اچھا کام کیا وہ ذکر کرنا سارے واسطے ضروری ہے. آج تک اس ملک میں قرآن مجید پڑھنے کے کوئی نمبر کسی گورنمنٹ نے منظور نہیں کیتے. صرف ایک اچھا وزیر اعظم سی جہاں فیصلہ آج بھی چالو ہے. اور اسے واسطے اسی کہنے آج جناب محترم میاں فضل احمد صاحب نو کہ بچوں دستاراں دے نال نال سنگا بھی دو, اپنے درس دیا سنگا چھپواؤ اور سنگن تقسیم کرو اور ایسے مطمئن تے مور لاؤ اور یہ بچے سنگا اپنے کول رکھن تاکہ یہ جس ویلے اپنے اپنے گھر سے سکول جاندے جب یہ 10ویں کا امتحان دین تو یہاں کے نالوں سنت بھی ہوے تو یہاں بچوں 20 نمبر زیادہ لگ جان تو یہاں سے کوئی بھی سیکنڈ ڈویژن نہ رہے, غریب بچے نے سارے فرسٹ ڈویژن ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میرا بچہ تھتلاندا ہے. تھتلاندا ہے تھتھا سی کہنے پنجابی سی کا فرق نہیں کر سکتا. میں ڈردیا پڑھ نہیں پہنتا کہ لفظ غلط پڑ جائے تو کبھی ایسا نہ ہو جائے کہ لفظ غلط پڑے تو مانا غلط ہو, مانا غلط ہوا تو میرے پہ عذاب آ جائے. میں ڈردیا پڑھ نہیں پاتا یا رسول اللہ میں دسو میں پڑھن پاوا کہ نہ پاوا. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا پڑھا. عرض کی یا رسول اللہ میں ڈرنا آیا. سنو قرآن مجید کی شان. کملی والے نے فرمایا من یتتاتا فی القرآن فلہ اجران. یہ فضائل قرآن مجید کی حدیث مشکات شریف بھی میں تمہارے سامنے پڑھی. فرمایا صحابی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, تیرا بچہ تھتلاندا ہے تھک ہے اردا ہے قرآن مجید پڑھ دیا اور من مثلا الف لام میم پڑھنا ہے تے الف پڑھ کے لام پڑھ لگتا ہے تے لا 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 اڑیا رہتا ہے. فرمایا آنند دے میں رسول ہو کے اعلان کرنا میرے رب نو علم ہے کہ میں اس بچے نے زبان نہیں دیتی, یہ زبان کی لکنت ہے تھتلا پن ہے اور یہ صحیح نہیں پڑھ سکتا. یہ باوجود رب نو پتا ہے کہ جڑے صحیح پڑھ سکتے ہیں وہ تو اخبار پڑھتے پھرتے ہیں, جڑے صحیح پڑھ سکتے ہیں وہ تو فلمی رسالے پڑھتے پھرتے ہیں, جڑے صحیح پڑھ سکتے ہیں وہ تو اردو ڈائجسٹ پڑھتے پھرتے ہیں. یہ تھکا بچہ اگر قرآن مجید پڑھتا ہے یہ زبان نہ ہونے کے باوجود بھی پڑھتا ہے تو فلاح اجران ہے. میں رسول ہو کے اعلان کرنا کہ ان صحیح پڑھنے والے نالوں 2 حصے ثواب زیادہ ملے گا, ایک ثواب پڑھنے کا ملے گا ایک ثواب اڑنے کا ملے گا. اس واسطے کہ رب العزت کو علم ہے کہ میری زبان نہیں دیتی, یہ بھی ان علم کہ نہیں دیتی جہاں باوجود بھی پڑھتا ہے. اور اگر یہ باوجود بھی پڑھتا ہے تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کرم کرتا ہے اور کتنا فضل کرتا ہے اور کس قدر اس کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے اور کس قدر رب العزت جل مجدہ اس قرآن مجید پڑھنے والے نو اپنے کرم دے نال نوازدا ہے اور حضور اپنی چادر رحمت کو کس طرح لیندے ہیں. یہ قرآن مجید کی شان. میں سکول پڑھتا سی, ایک بابا غلام محمد بڈھا قرآن مجید پڑھتا سی اور ہر روز بھول جاتا سی. ایک دن میں کہنے لگا شاہ صاحب میں کہ ہاں, کہنے لگا تھی بڑے ذہین ہو, ایک بار جا سبق لیندے ہو یاد ہو جاتا. مینو کہنے لگ پیا کوئی کم از کم 1.5 مہینہ ہو گیا پکانے غلف. قرآن مجید کا ایک لفظ ہے غلف. کہنا میں نہیں آنا. 65 سال کا بڑھا سی جس ویلے پڑھتا سی پنجابی آدمی سی وہ پڑھدیا زبان بچوں کی ہوں صاف. وہ پورا ہو گیا سی پڑھدیا غلف. استادوں نے پکانا مولوی صاحب نے غلف جوڑ کر غلف. جس ویلے اس نے 2 بار انہوں نے سامنے غلف کہہ رہے نا اکلے آنا تو مگروں زور نل کہنا گلوپ غلط ہو جاتا. خدا نہ خاصتا
مینو کہنے لگا شاہ صاحب میں صحیح دسو. میں کیا پھر بابا استادوں کو پکایا کر, ہر وقت اسی تیرے کو نہیں بیٹھ سکتے. اس ویلے خود دل میں دین پڑیا تو پھر سمجھ آئی بے شک نہ پکے کوئی فرق نہیں. کیوں؟ کملی والے نے فرمایا جہاں بندہ قرآن مجید پڑھتا 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 ہی فوت ہو گیا. سبق لینا ہی رہا, روز کچا ہو جاتا سی, مگروں لگ پہ کچا ہو جاتا سی, مچوں لگ پہ چھوڑیا نہیں. فرمایا جہاں قرآن پڑھتا مر گیا میں محمد ہو کے ضامن ہاں کہ قبر کے بعد حساب کتاب نہیں ہوئے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. قرآن مجید فرقان حمید اس قدر بلند شان بلند مقام اور اس قدر قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت اللہ رب العزت کے دربار دربار کے اندر پیرے بچے جڑے بے گناہ بچے بے گناہ نے بچے کا جنازہ پڑھ لگے کس طرح پڑھنے آ وڈے کا جنازہ پڑھیے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. یا اللہ یہ بخشی اے میت نو بخشی. سن پتا ہوں کہ سارے نال دئیے تو اس نے کوئی نیکی کا کم نہیں کی. یہ دعا منگنی ہے یا اللہ یہ بخشی. لیکن بچہ مر گیا تو جنازہ کی ہوئے گا اللہم اجعلہ لنا فرطن واجعلہ لنا اجرا و ذخرا واجعلہ لنا صافیا و مصفا. خبردار کوئی بچے نے کہے یا اللہ اس بچے کو بخشی. فرمایا ہرگز ایسی گل نہیں کرنی بلکہ یہ کہے کہ یا اللہ قیامت والے دن بچہ ساری شفاعت کرے. یہ اس بچے کی دعا ہے جس قرآن مجید کا لفظ ایک بھی نہ پڑھیا ہو. کہ کوئی بچہ قرآن مجید بھی پڑھ جائے اور وہ زندہ رہے موجہ مانے ترقی کرے نور ہدایت نصیب ہوئے لیکن خدا نہ خواستہ مر بھی جائے تو بغیر پڑھے ہو اگر بچہ قیامت والے دن شفاعت کرے گا تو قرآن والا بچہ تو پورے محلے میں جنت کے لے جائے گا. اندازہ کر قرآن مجید کی عظمت دا, قرآن مجید کی روشنی دا اور قرآن مجید کی فضیلت دا اور قرآن مجید کے مقام دار قرآن مجید کے شان. اور اگر اپنی بچیاں قرآن مجید نہ پڑھایا صرف موجودہ دور دا سکول تے کالج کی تعلیم دیتی تو بچیاں کس طرح پتہ لگ سکے گا کہ مذہب کن کہتے ہیں, دین کن کہتے ہیں, اسلام کن کہتے ہیں, ایمان کن کہتے ہیں. اور اگر بچی ٹھیک ہو جائے تو پورا معاشرہ بدل جائے. حضرت خواجہ باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ مطلق لوگوں نے دل نے لکھے آپ کی والدہ صاحبہ تشریف لے گئی اور بچے کی عمر 5 سال ہو گئی. دلی کے اندر مولوی صاحب کو پڑھن پایا. مولوی صاحب نے بچے کو جوڑ کرایا لگاؤ بے بل ویر بے بل پیش بے بل خبر انہیں کیا جی نہ آ نہ جا. اور جو پڑھن لگی الف لام میم ذالک الکتاب انہیں سبحان الذی اسری بعبدہ 15 سپارے پڑھ کے سانس لیا. استاد نے پوچھا بچیا پڑھنا ہے پڑھانا ہے, سیکھنا ہے سکھانا ہے, سننا ہے سنانا ہے, سمجھنا ہے سمجھانا ہے, دینا ہے کہ لینا ہے. آپ نے فرمایا میرا کوئی کمال نہیں. استاد جی میں پڑھنا آیا. فرمایا 5 سال کا بچہ ہو کے 15 سپارے یاد کس طرح کر دیتے. عرض کی تھی میری ماں 15 سپارے بھی حافظ اور مالی حالت کمزور ہے. محلے کے بندے دانے دے جاندے میری اما پیسن واسطے مزدوری لینی اور دانے پیس دیا فجر دی نماز تک سہری ویلے اٹھ کے 8 رکعتاں تہجد پڑھ کے دانے پی لگتی سی چکی تے فجر دی نماز تک 15 سپارے منزل ہر روز پڑھتی سی. فرمایا ہاؤ لئی نے کامل نے دودھ کی میعاد 2 سال ہے. 2 سال میرا سجا کن دھولی میری امی نے اتنے رکھا ہے اور 15 سپارے میرے کن کی پڑھتی سی. فرمایا میرا کمال نہیں یہ 15 سپارے ماں کی چوڑی چ یاد ہو گئی. اس واسطے مولوی فضل احمد صاحب نے اگر بند کے اندر 10 قائم کیتا ہے اور میں سن کے خوش ہوا کہ بچیاں چادر تقسیم کی تو میں سمجھنا صرف ایک درس ہی نہیں بنایا بلکہ بہت بڑی معاشرے کی اصلاح کی بنیاد رکھی. اور جنہوں نے سرپرستی کی تھی اور جنہوں کی مالی تعاون نال کمرے بنے اور شیخ حسن اختر صاحب اور ملک محمد اشرف صاحب یہ شرف پور شریف نال تعلق رکھتے ہیں, ملک صاحب تاجپورہ لاہور نال تعلق رکھتے ہیں, شیخ صاحب بھی ہوں لاہور نال تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے مالی تعاون نال اگر عمارت بنی ہے تو میں سمجھنا کہ انہوں نے جہاں پیسہ گھر خرچ کیتا ہے, جہاں کار لین سے خرچ کیتا ہے, جہاں کوٹھیاں بنانے سے خرچ کیتا ہے وہ تو ممکن ہے قیامت والے دن کسی کم نہ آئے لیکن جہاں درس تے دیتا ہے خدا دی قسم دو جہانوں کی نجات کا باعث بنے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
تے قرآن مجید کی خدمت ہے دوستو. اگر بچیاں کی اصلاح ہو جائے تو کی پتہ ہے مثلا رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے ساڈیاں بچیاں اگر تعلیم نہ ہوئے تو انہوں کی پتہ ہے روزے کے اندر عورت کو نسوانی حالت ہو جائے تو کی کرنا چاہیے. مسئلہ کی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عورت نے ساری ویلے روزہ رکھے ہے. اگر 9 بجے وہ کپڑے پلیت ہو گئے فطرت نسوانیت کی روشنی عورت کے کپڑے ہر مہینے پلیت ہوتے ہو گئے تو 9 بجے پلیت ہو گئے تو مسئلہ یہ ہے کہ روزہ کوئی نہیں لیا جا کے اندر پردے نال کھا لے پردے نال ضرور کھائے باہر نہ کھائے کھلے عام نہ کھائے پردہ کرے. اس واسطے کہ روزہ بھی فرض ہے روزے کا احترام بھی فرض. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن وہی عورت ہے اگر وہ 4 بجے کپڑے پلیت ہوئے اس نے روزہ سر بھی رکھ رہا سی تو پھر کی ہے فرمایا روزہ ہوں بھی کوئی نہیں رہا لیکن کھا نہیں سکتی شام تک. کیوں کہ 3 پیر وہ روزے دار گزر گئے وہ حکم سیام حکم رمضان نافذ ہے. ہوں روزے کی عزت واسطے کھا نہیں سکتی تو روزہ قضا کرے روزے کا روزہ قضا کر لے تو اگلے دن روزہ نہ رکھے دوسرے دن اگر وہ کپڑے اسی طرح عورتوں کے چلتے رہتے اور روزہ نہ رکھے. اگر بیبیاں ساڈیاں اسلام کا پتہ نہ ہوئے تو انہوں نے کی پتا ہے وہ سمجھیں بھی روزہ کھولو تو 2 منٹ پہلے بھی حالت خراب ہو جائے تو اسی ویلے کھانا پینا شروع کر. لیکن عورت دین تو غلطی کر گئی تو ظاہر ہے کہ وہ اثر دودھ پہ بھی پڑے گا. دودھ پہ پیا تو جی ماں نے 12 بجے روزہ چھوڑ دیتا تو پتر نے تو جناب 9 بجے چھڑ دینا کرنا. تبدیلی کس طرح آئے گی اصلاح کس طرح ہوگی کس طرح حالات بدلیں گے. حالات بدلنے کا طریقہ اگر پوچھنا تو یہی پتہ لگے گا کہ لڑکی اور بچی کی تربیت جس قدر بہترین ہوگی اس قدر ہی بہترین اولاد پیدا ہوگی. حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ علیہ گنجے شکر کیوں کہتے ہیں اور نام مسعود سی لقب فرید سی. گنجے شکر کا کیا مطلب ہے؟ گنجے شکر لفظ ساری زبان کا لفظ ہی نہیں فارسی لفظ ہے. شکر کا خزانہ یہ مطلب کی ہے یہ مطلب پوچھ رہے کہ فرید کی ماں کو آپ فرمائیے چلے میرا بچہ مسعود فرید 5 سال کا ہو گیا تو میں کیا نماز پڑھیا کر. بچے کا پہلا سوال اسی امی نماز پڑھیا ملتا کی ہے تو میرے منہ چ نکل گیا شکر ملتی. فرما دیا پھر میں بچے کو نمازی بنانا سی. میری عادت رہی کہ میں رومال چٹے بھی شکر مسلے کے تھلے رکھ دینی سی. جس ویلے بچے نے سلام پھیرنا پھٹ مسلا چکنا تھلے شکر نکلا ہونا. میں اپنے بچے نے فرما دیا 4 سال نماز پڑھائی 5 سال کی عمر کا سی کہ 4 سال 9 سال ہو گئے. رشتے دار کوئی موت فوت ہو گئی تشریف لے گئی بابے حضرت فرید الدین گنجے شکر دے بچے کھیلنا آ گئے. آپ نے فرمایا میری امی اتنے نہیں میرے بھوک لگی ہے ٹھہر کے کھیلا گے میں پہلے نماز پڑھ لوا. انہوں نے بچے نے عرض کی اسی نے بھوک لگے تو روٹی کھانے ہاں. آپ نے فرمایا میں نے بھوک لگے تو میں نماز پڑھنا شکر مل گئی. آج ماں گھر کوئی نہیں مسلح اتار کے وضو کر کے نماز نیند لائی تو رب نے فرمایا جہاں سارے وال 1 قدم ٹرتا ہے اسی 10 قدم ٹرنے جہاں 1 باری نہ لینا ہے 10 دفعہ وہ کرم کرنے ہاں. فرمایا 4 سال کی بیبی کی محنت ضائع نہیں کرنی. جبریل حضرت اسماعیل کی گردن سے چھری چلی تو دمبا کون لے کے گیا؟ فرمایا میں. فرمایا یوسف نے کوئی سٹیا گیا تو پتھر کون لے کے گیا؟ عرض کی میں. فرمایا پھر اج کملی والے کی امت دے بڑی دی ماں کھول نہیں یہ تو ہی جاننا تیرے مسلے تھلے شکر رکھ بھی تو ہی جا. حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ علیہ مسلے کے تھلے شکر رکھا دیتی. مسلح چکیا شکر مل گئی بچیاں کھوائی بڑا لطف آیا. شام ویلے امی مرحومہ مغفورہ آ گئی تے آپ نے آواز دیتی فرید آؤ نماز پڑھ لے. والدہ سن کے آواز بابا فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ نے فرمایا امی میں نہیں پڑھنی. فرمایا کوئی مجلس بڑے لوگ بچیاں دی کوئی سوسائٹی کوئی صحبت غلط ہو گئی. ایڈا پکا نمازی میرا بچہ میرا لاڈلا میرا پیارا میرا چاند نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ آپ نے فرمایا نماز کو انکار نہیں کرا گا امی ضرور پڑھا گا قسم میں پڑھا گا لیکن تیرے نال نہیں پڑھا گا بکری پڑھا گا. فرمایا میرے نال کیوں نہیں پڑھتا؟ عرض کی تیرے نال 4 سال پڑھیے تے شکر ملتی ہے کیڑیاں دے سر تے چوٹے پہ آتے ہیں. اج بکری پڑھیے ایسی شکر ملی ہے کہ محشر تک مزہ جن آئے گا. ماں نے پوچھا کدوں پڑھی آ؟ عرض کی اج جی کر دی نماز کلیا پڑھی تھی کر نہیں سی تے آپ دی ماں اس نے سجدت پہ گئی تے عرض کی یا اللہ تیرا میں کس قدر شکر ادا کیا کہ میرا شرم بھی رکھے میرا فرم بھی رکھے اپنا کرم بھی رکھے. تیری شان تو صدقے جنہاں ماما نے بچیوں کی تعلیم پر زیادہ توجہ دیتی جائے تو بچیاں دین کا پتا ہو اور انہوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے اور ہدایت کو بڑی جلدی قبول کر دی. یہ وجہ سی آج سارے ملک کے اندر بچیاں کے سر تو بٹے اتر رہے ہیں. آج کل سارے ملک کے اندر پردے کی حیا کی اسلامی تقاضیاں کی کمی ہو رہی. آج کل سارے ملک کے اندر تفریح کا غلط انداز پیش کیتا جا رہا ہے.
اگر یہ بند کرنا ہے تو وہ بچیاں تعلیم دینی ہے. کملی والا مدینے شریف چ گیا, نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھا کہ نوجوان کچھ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اچانک. فرمایا کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ تے بڑھیاں تے جوان عورتوں کے زیور الگ الگ ہیں. بڑھیاں عورتیں زیور پاندیاں وہ آواز نہیں آؤں, وہ آواز نہیں, چپ کر کے لنگ جانی. جوان بچیاں کا زیور اس قسم کا ہے کہ پیروں میں چھن 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 چھنکار. جس ویلے آواز آتی ہے نوجوانوں کو پتہ لگ جاتا ہے ویڑے بیٹھے کہ ہوں کوئی بہت خوبصورت چھنک بھی آ رہی ہے اور وہ چھنکار کی آواز آ رہی ہے, اس کے دروازے کے کھلو جاتے ہیں. کملی والے نے فرمایا اگرچہ سونا اور چاندی میں عورت واسطے حلال کر دیتا ہے, لیکن جہے عورت کے حسن کی دعوت دینے والا زیور ہے کہ اندر بیٹھے مردوں بھڑک پیدا کرے کہ کوئی جوان لنگ رہی ہے, اے میں مدینے دیا بچیاں واسطے حرام کر دوں. سبحان اللہ. یہ تعلیم دیتی کملی والے نے. اسی اپنی بچیاں نے متعلق کارائے کے رکھ لیا کہ وہ رابعہ بصریہ بن جان, لیکن تعلیم کدو دیتی, کدو تعلیم دیتی ہے سب بچیاں؟ کس نے اپنی بچی نے 30 بارے قرآن مجید ترجمے نال پڑھا ہے؟ کس نے اپنی بچی کو پردے والے 5-7 رکوع آئے قرآن مجید کے پردے والے اور انہوں دسنے واسطے دسیا ہے کہ اے بی بی تیرا زیور سونا نہیں, تیرا زیور چاندی نہیں, تیرا زیور تیرا پردہ ہے. جس قدر پردہ کرے گی اس قدر ہی تو مصطفیٰ قبول ہوے گی, اس قدر ہی تو قرآن قبول ہوے گی. اور کدو سب بچیاں نے دسیا سی کہ اے بچیو جڑی صفا تے مروہ تے دوڑی سی وہ مرد نہیں سی بلکہ بی بی سی, عورت سی. حضرت اسماعیل کی والدہ سی, حضرت حاجرہ سی جی دوڑی سی. لیکن کملی والے نے فرمایا ہوں میری امت دیا عورتیں نہیں دوڑ سکتی, صفا مروہ تے جاؤ تھی نہیں دوڑ سکتی. مرد دوڑن, مرد دوڑ عورتیں نہیں دوڑ سکتی. عورتیں کی کرن؟ فرمایا عورت تیز قدموں چلے, ذرا قدم تیز کر لے, نارمل ٹور نہ لو, ذرا تیزی نال چلے, لیکن دوڑے فرمایا نہیں دوڑ سکتی. نہ دوڑے, تیز چلے. کیوں؟ رسول کریم نے فرمایا جدو حاجرہ دوڑیاں ادو انہوں کا دودھ پیندا بچہ نال سی, اور کوئی مرد نہیں سی, کوئی مرد نہیں سی. اس واسطے صفات مروہ تے دوڑی تے حاجرہ بھی نسوانیت وچ عزت وچ اور ان دے پردے تے حیات کوئی فرق نہ آیا. وہ دوڑی تو بسم اللہ. فرمایا عقل تے کہندا سی کہ عورتیں زیادہ دوڑن کیونکہ مرد نہیں دوڑیا, اتنے بی بی دوڑی ہے. لیکن کملی والے نے فرمایا ہن بل دی بی بی حج کرن جائے, غازی پور دی بی بی حج کرن جائے, شرفپور شریف دی عورت حج کرن جائے, لاہور دی بی بی حج کرن جائے, خانپور کلے دی کوئی بی بی حج کرن جائے, کسے مقام تو جائے اتنے انڈونیشیا دے حاجی, ملائیشیا دے حاجی, انڈیا دے حاجی, بنگال دے حاجی, پاکستان دے حاجی 25 لاکھ مردوں سے دوڑے. عورت دے بدن دا ایسا ہوتا ہے, وہ ساخت ایسی ہے کہ وہ بدن دا کچھ حصہ اچھلے گا اور وہ حیا کی کمی معلوم ہوگی گی. اس واسطے فرمایا جدو تاری ماں دوڑی, حضرت خلیل دی بیوی ذبیح اللہ دی ماں اس ویلے کلی دوڑی, کوئی حرج نہیں سی. ہوں تھی حضرت حاجرہ کی سنت تے عمل بھی کرنے تے حیا بھی قائم رکھنے. اس واسطے تیز چل سکتی دوڑ نہیں سکتی کیونکہ وہ کلیاں سی تے تواڈے غیر مار مرد بھی صفا مروہ تے موجود نے. مکہ بھی مکہ ہے, صفا مروہ بھی صفا مروہ ہے, لیکن حیا بھی اپنی جگہ پر حیا ہے. کدو تعلیم دیتی سی آج تک بچیاں شکوے شکایت کرتے رہے جی دوپٹے اتر گئے, فلاں کی ہو گئی. تو دسیا سی انہوں نے کہ دوپٹہ اتنے ہوئے تو اجر کتنا ملتا ہے, اتر جائے تو عذاب کتنا ملتا ہے, وہ ضرورت کس قدر ہے. کدو سمجھایا سی اے میاں فضل احمد صاحب نے دعاواں دیا کرو جنہوں نے درس بنایا. اور اتنا کتنی بچیاں پڑھے گی؟ 24 بچیاں قرآن مجید پڑھے. اور میں میاں صاحب اگے درخواست کرنی ہے کہ آج کل سارے ایسے درس بن گئے جتنے 2 سال بچیاں نو ترجمہ قرآن مجید, تفسیر, ترجمہ مشکات شریف پڑھان واسطے بچیاں مل جانیاں. 1000 روپیہ تنخواہ اور رہائش مہیا کر دئیے. تو میں ایسے پڑھی بچی جس نے 3 سال دینیات کا کورس کیتا ہے وہ بطور استاد مہیا کر سکنا, بچیاں مل جانیاں. اس واسطے بچیاں زیادہ پڑھان تے زور دیو, بچیاں زیادہ پڑھن تاکہ سارے معاشرے چ انقلاب آ جائے. اور ناظرے قرآن مجید تے پڑھ گئی ہیں اور 2 سال کورس بھی کرن دینیات دا, مشکات شریف کا ترجمہ پڑھن, قرآن مجید کا ترجمہ پڑھن. اور جناب وہ بہشتی زیور پڑھن, جنتی زیور پڑھن. وہ سنت و جماعت کی کتاب ہے. بہار شریعت پڑھن تے عورت کو پتا ہوئے کہ میرے ناپاک دن ہو تو میں قرآن مجید کی انگلی نہیں رکھ سکتی, میں مسجد کے پڑھ قدم نہیں رکھ سکتی. قرآن بھی پتا لگ جائے. اور ککڑی مر رہی ہوگی مسلمانوں کے گھر تو مرد کو پوچھیے نا تو ذبح کر سکتے نہیں,
عورت ذبح کر بھی سکتی ہوگی تو کہتے نہیں نہیں عورت نہیں ذبح کر سکتی، عورت ہندو تعلیم نہیں نا، عورت ذبح ہی نہیں کر سکتی، عورتیں مردہ نہ کر ذبح کر سکتی، ککڑی نہیں کر سکتی، اس واسطے پابندی لگا دیتی بھائی عورت نو ذبح کرنا اس واسطے منع ہے کہ دل کمزور ہو، دل کمزور ہوتا ہے، اس واسطے منع ایسا نہ ہو کہ تکبیر پڑھتی پڑھتی ککڑی دے نال آپ بھی رخصت ہو جائے، نہ کے ساتھ اکلے بنا کے ساتھ العبادات، یہ غلط گل ہے کہ مرد نہیں اٹکل کہ بکری ککڑی گھر مر رہی عورت ذبح کر سکتی ہے اور ذبح دیا شرطیں جان دی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ دیے تو ذبح حلال، کون کہتا ہے حرام؟ یہ تو نہیں لکھا بھی مرد بھی اٹکل نہ ہو، مرد الو باٹا ہو ان اٹکل ہی نہ ہوئے تو عورت کو علم ہوگا تو صرف اس وقت جانور حرام ہو جائے کہ عورت یہ کدھر لکھی ہی نہیں، بامرے مجبوری ہے کہ عورت کو جانور حل کرنا پہ جائے تو کر سکتی، اگر عورت کی مرغی ذبح کی ہوئی حرام ہے تو جتنی کئی سینکڑے مرغیاں تو ہانڈی پکا کے کھوا چڑی وہ کدو حلال ہو جانی، اس واسطے مسائل سمجھنے عورت کے حقوق کو سمجھنا قرآن مجید کی روح نال یہ سارے واسطے انتہائی ضروری ہے، اور اس کمی جناب صاحبزادہ پیر میاں فضل احمد صاحب نے جس طرح پورا کرنا شروع کیتا ہے بے ناز طریقے نال، اور جس طرح محترم جناب شیخ حسن اختر صاحب اور جناب ملک محمد اشرف صاحب دور دراز آبادی ایسے انہوں کا تعاون کرتے ہیں مالی طور پہ اور ہر لحاظ نال، میں امید کرنا کہ جی میں گل کی ہے میں پورو کی، میں میاں صاحب نے سلاح نہیں کی کہ بچی معلمہ ایسی رکھی ہے جی 2 سال کا کورس کرائے، لیکن میاں صاحب اگر تیاری کر لیں تو انشاءاللہ یہ سارے 2 مہربان اس بچی کی سال کی تنخواہ کی ذمہ داری الگ اٹھا لیں، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور ایک اس طرح کے تعاون کر دیں اس کو بڑھ کے کریں گے، اس واسطے کہ سارا مقصد صرف پڑھائی برائے نام پڑھائی نہیں، مقصد معاشرے کی اسلامی انقلاب پیدا کرنا اور معاشرے کے اندر ایک اسلامی تشخص اسلامی کردار پیدا کرنا ہے۔ سارے گھروں کے اندر بیبیاں پتہ تک نہیں ہوتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن مجید کی آیت کہ نہیں آئے، بیبیاں پتہ تک نہیں ہوتا، سمجھ نہیں آتی، اس وجہ تو دوستو سانو سب تو زیادہ ضرورت ہے کہ بچیاں کی تعلیم بھی سبحان اللہ، لیکن بچیاں کی تعلیم پہ بہت زور دینے کی ضرورت ہے، اسی بہت پیچھے رہ گیا، سانو علم ہی نہیں، یہ وجہ ہے کہ سنیوں کا گھر ہو شیعہ کی بچی بیائی ہے تو اگلے سال سارے وہ سنی شیعہ، مرزائیوں کی بچی کسی سنی کے گھر آ جائے تو سارے سنی مرزائی، اہل حدیثوں کی بچی آ جائے تو سارے سنی اہل حدیث بن جان گے، لیکن تاری کسی بچی نے کدے انقلاب نہیں پیدا کیتا کہ سنی کی بچی شیعہ بن گئی تو شیعہ نے سنی کر دیتا، سنی کی بچی اہل حدیث بن گئی تو انہوں نے سنی کر دیتا، ایسا نہیں آیا، اسی پوری دنیا سے پھرنے وہ وجہ ہے کہ دوسرے فرقے کی عورتوں کی تعلیم عام ہے، سارے گھروں میں بیبیاں کی تعلیم کمزور، انہوں نے گیا دکھڑ کی ایک بچی کجا گیا وہ کجا لے جڑے صاحب نے انہوں نے والد صاحب 11ویں کے بڑے پابند سی، وہ فوت ہو گئے تو ہر بیبی نے مرد نے کہا بھی یا 11ویں رہنی ہے یا میں رہنا ہے، وہ حدیث کی لڑکی وہ یہ 2 چیزاں کلیاں نہیں رہ سکتی، وہ پھر بچارے کہا بھی تو رو تو 11ویں حجرے صاحب مقیم رہ جائے بھی سارے نہیں رہ سکتے تو نہیں غرض ہے کہ وہ روک دیتا ہے اس نے، اسی اگر اپنی بچیاں صحیح تعلیم دئیے تو سارا بچیاں بھی انہوں نے غلطیاں دور کر کے بجائے اس دے کہ وہ ایک بچی گھر کے 20 افراد کے عقیدے بدل دے، میں چاہنا کہ ساریا بچیاں 20 افراد کے عقیدے صحیح سنی بنا دیں، اور یہ ہی ہوئے گا کہ اسی توجہ کریں گے اور اس طریقے اسی چلیں گے جس طرح جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مستورات تعلیم پیش کی تھی، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیبیوں کو مسائل سمجھائے، اور عورتوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی حضرت ابو ہریرہ کی طرح راویۃ الحدیث نے، اور انہوں کو بہت ساری حدیثوں کی روایات موجود نے، اس واسطے دوستو یہ درس کی بنیاد قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا اور قرآن مجید کو سمجھنا اور قرآن مجید کی خدمت کرنی، اس تو بڑھ کے دنیا کے اندر آج کل اور کوئی بنیادی خدمت نہیں اور کوئی اس تو بڑا کام نہیں اور کوئی اس تو بڑا نظام نہیں۔ آج اگر دنیا کے اندر امریکہ کا صدر بش، برطانیہ کی تھیچر اور کوئی ملکہ الزبتھ یا دنیا کا یورپ کا کوئی
یا جاپان کا غیر مسلم شہنشاہ ہیروہیٹو وہ مر گیا تو بیٹا یا کوئی تو پوچھے اسلام کیا ہے کہ تھی کی پیش کر سکتے ہو سوائے قرآن پاک میں؟ قرآن پیش کر کے کہو گے یہ اسلام ہے، یہ سارا ضابطہ حیات ہے، یہ سارا قانون ہے، یہ قرآن مجید ہے جہاں بادشاہ دے نجاشی دے دربار میں مدینے شریف تو گیا صحابیوں نے پڑھیا سی، مکے شریف تو گیا صحابیوں نے چند آیت سنائیاں تو وہ شکایت لے کے آئے سی مکے دے کافر کہ اے عیسائیوں کے مذہب میں جھوٹا کہتے اور تو عیسائی اس کیا قرآن سناؤ، اس نے قرآن سنایا، قرآن مجید دا رکوع ختم نہیں سی ہوا کہ بادشاہ نے کلمہ پڑھنا، سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن ہے لیکن سارے پڑھنے سے کمزوری ہو گئی، سارے عمل تو کمزوری ہو گئی، سارے علم تو کمزوری ہو گئی، سارے سمجھن سمجھان تو کمزوری ہو گئی، اور یہ دور کرنے کی یہی شکل سی کہ وہ جہاں کوئی بے لوس درویش میاں صاحب نے کوئی ذاتی چمک دمک پیدا کرنی ہوگی تو غازی پور درس بنا دے اور اتنے پروپیگنڈا کر دے، لیکن آپ اتنے رہتے ہیں اور درس اتنے بنا دیتا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے چمک کی ضرورت نہیں سی بلکہ جتنے سمجھا کہ درس نہیں اتنے بنا کے دین کی ضرورت واسطے بنیاد رکھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ رسول اللہ شان مصطفیٰ زندہ باد شان قرآن پاک زندہ باد نبی فضل احمد زندہ باد۔ ان کا دین ہوئے گا کہ شاید آبادی مزدور طبقے تو مشتمل درس ہونا کو نہیں بن سکتا، چلو اسی محنت کرنے، نظریہ ہوئے گا کہ اتنے کوئی اس قسم کا ادارہ ہے سنتا موجود نہیں، اسی خدمت کر دینے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت قبول فرمائے۔ آمین اور محلے والوں آبادی والوں سوچو سمجھو غور کرو، تو کدے انہوں کو چندہ نہیں منگیا، کم از کم پیسے بچے تو پڑھن بھیجیا کرو۔ مینو نہیں پتا کہ جنہیں بچوں کی دستار بندی ہوئی ہے اس محلے دن یا باہر پڑھنا، لیکن میں اپیل کرنا کہ بچیاں بھی اور بچے بھی پڑھ پاؤ، اور سارے کو اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ ہوں چھٹیاں ہو جائیں سکول 3 مہینے دیا، رمضان شریف تو بعد 3 مہینے دیا چھٹیاں ساری بچے آوارا ہو، آپ کوئی خان پور نہر سے نہان ٹر گیا، 10 نہان گئے تو 7 واپس آئے، 3 نہر ہی کھینچ کے لے گئی، کوئی بساں تے مفت چڑھ گئے اور کلیل لمے پا دیتے جا کے فروخ آباد کول، کوئی آوارہ گردی ریل پہ کر فلولیا، کوئی بیبیاں کسی بس اسٹاپ پہ بیٹھی انہوں نے تنگ کر دیں، آؤ اسی یہ 3 مہینے اپنے سنہری بنائیے اور بچے پھڑ پھڑ کے قرآن مجید پڑھنے والے داخل کریے، اور قاری صاحب نے کبھی جناب سارے بچے نے نماز کا ترجمہ پڑھاؤ۔ اسی اتنی کمزور قوم مسلمان، بابے نے پوچھا کدو بھی نماز پڑھنا، کہنا 40 سال ہو گئے، تو جب پوچھا ترجمہ سنا سبحانک اللہ اما دا سب صفتاں تیریاں نے اے اللہ، کہندا جی ترجمے امتحان کدی نہیں کیتا، زیادہ تر مسجد چ جانے نماز پڑھ کے آ جانے، زبان ہے یار من ترکی نمیدان چاہیے تو نماز تو لطف آؤں کہ اللہم انا نستعینک کا، اے اللہ تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں میں، ونستغفرک تیرے کو نہیں بخشش منگنا میں، یہ نال میں نے بھی پتا ہوتا تو لطف آؤں، وہ ہاتھ بن کے انہیں پڑھتے رہتے ہو اللہم انا نستعینک ونستغفرک، تو پتا کوئی نہیں ہے کی ہے، صرف خیال ہے کہ کوئی اچھی گل نہیں ہونی ہے، نماز بھی جی آؤں تو پتا کوئی نہیں، اس واسطے پھر تویز لیندے پھر دے ہو نماز کے دھیان میرا ہور دے ہو جاتا ہے، ہور دے تو ہونا ہے جو کچھ پڑھنا ہے وہ پتا بھی کوئی نہیں، تو دھیان تو پھر وہ پوری رہنا بھی ادھار ایک بندہ اج لے گیا سی وہ نام یاد نہیں رہا، وہ نماز چ نہ یاد آنا ہے، وہ ہو تو احمد دین لے گیا سی، تو جی کبھی ترجمہ ہونا ہوتا تو دھیان نماز چ ہوتا نا، پتا ہوتا پڑھتا کی پیا، دعا کی پیا منگنا، قبول پہ ہوتی ہے، لطف پیا ہوتا ہے، میرا توتے 40 سال سبحانک اللہ عمل پکائی رکھے ہے، کوشش یہ بھی نہیں کی کہ نماز تو بعد اگر ایک لفظ کا معنی بھی پوچھ کے جانے رہتے تو مہینے کی نماز کا ترجمہ مک جاتا، لیکن ساری عمر کوشش نہیں کی، اتنی نادان، اتنی اسلام تو دور قوم ہے، اتنی قرآن تو دور قوم ہے کہ جدوجہد کدے نہیں کی۔ دوستو یہ جامعہ اویسیہ پورا نہ کی، جامعہ اویسیہ تعلیم القرآن، یہ آب حیات سمجھو، ان تسی اپنے واسطے نہر حیات سمجھو، ان تسی اپنے واسطے جنت دا ایک ٹکڑا سمجھو، ان اپنے واسطے تسی مرکز ہدایت سمجھو، اور یہ تعاون کریا کرو، یہ غریب ہو بندہ تے دے کچھ نہ سکے تو انہوں صرف یہ چاہیے گھر بہ کے دعا کرے یا اللہ جڑا سارے پنڈ درس بنے ایک دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا کرے، یہ بھی مدد ہے، یہ بھی مدد ہے اور یہ بھی امداد ہے،
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنگ چ جان لگے ایک بی بی آئی، عرض کی یا رسول اللہ میرے وال لے لو. نبی کریم نے فرمایا تیرے وال. صحابہ نے عرض کی وال اسی کی کرا گے؟ حضور نے فرمایا رکھ لو. کہندی ہے میرے کول اور دین کی چیز کوئی نہیں. تے جس کسی جنگ وچ ڈاچی دی مہار ٹوٹ گئی، فرمایا اس وقت انہاں والاں دی وٹ کے پا لو تو میرا رب گز مار کے ثواب تقسیم نہیں کرتا، وہ نیت دے بدلے کرتا ہے. یہ بہت ہی دولت والے جتنا اجر دے گا اتنا ہی مائل بھی اجر دے گا. نیت اچھی ہونی چاہیے. ذرا ضرور سی پڑھو صلاۃ و سلام علیکم. کسی صاحب نے لکھا ہے کیا نکاح مولوی صاحب کے کلمہ جات پڑھانے سے درست ہوتا ہے؟ کیا مولوی صاحب کے صرف خطبہ ہی پڑھنے یا سننے سے نکاح ہو جاتا ہے؟ نکاح کے مسئلے میں دست دینا لیکن بنیادی طور پہ جلسے نہیں پوچھنا چاہیے. اس واسطے کہ یہ ضرور شہادت دی گواہی دی اور یہ کچھ ہوں مزید مسائل وہ جدو تک سارا کوٹا کٹھا نہ ہو نکاح کا مسئلہ نہیں دسیا جا سکتا. یہ کسی بندے نے مختصر جہا سوال ہے میں جواب دینا کہ مولوی صاحب کے کلمہ پڑھانے سے نکاح ہو جاتا ہے. کیا نکاح مولوی صاحب کے کلمہ جات پڑھانے سے درست ہوتا ہے؟ یہ ہوں ایسا جملہ ہے جہاں مانا کوئی بہت بڑے آدمی سمجھتا ہوگا، کم از کم میں نہیں سمجھا کہ مولوی صاحب کے پڑھا مولوی صاحب کے اگے کے کلمے پڑھا دیں اور بچے مگر کلمے پڑھ لیں اور اس وقت اگے اگے لگتے ہیں. سان یقین ہوتا ہے کہ انشاءاللہ یہ جڑا دولہا بن کے آیا ہے ان کلمے کوئی نہیں آؤ. سان پتا ہوں بڑا پک ہوتا ہے. اس وقت اگے اگے لگ پے اگے اگے نہ لگیے صرف وہ نہیں کہیے پڑھ تے جڑے نکاح تو بعد پیسے ملنے وہ کڑما کہنا سارے منڈا آیا مولوی نے بےزتی کی تھی اور 15-20 بجے کلمے نہیں آئے اگے اگے آپ پڑھ دیتے پردہ رہ جانا سی انہاں پیچھے پیسہ بھی کوئی نہیں دینا ہوں لڑائی کر دینی ہوں. اس وقت سارا گزارا مزارا ہی ہوتا رہتا اور کی ہوں. کلمے نکاح کے اندر شرط نہیں، نکاح کی جز نہیں، نکاح وادی شرط نہیں. کلمہ کلمے کیوں پڑھانے ہیں؟ اس وقت کہ بچہ اور بچی نئی زندگی قدم رکھ دیں اور بچہ زندگی بڑی غلطیاں کرتا رہتا ہے. بالغ ہونے تو بعد نئے سرے تو کلمہ اس وقت سننے کہ بچی کا بھی ایمان تازہ، بچے کا بھی ایمان تازہ، پچھلی غلطیاں کی معافی، نئی زندگی قدم رکھے ہے، دونوں کا اسلام بھی درست ہو جائے ایمان بھی درست. نکاح بھی جز نہیں کلمہ. کلمے اگر نہ بھی سنے جان لڑکی کو اجازت لینی ضروری ہے. لڑکی بالغاہ کے کول جا کے عالم دین پوچھے کہ اے بچی تیرا نکاح جس نے جامعہ ویسیہ تعلیم القرآن کے پڑھے ہے بچے نے کہ آج دولہا بن کے آئے وہ نال تیرا نکاح پڑھا دئیے تو بچی بالغا اجازت دے پڑھا دو بول کے جائے گے. جی بچی انکار کرے نہ پڑھاؤ تو لکھ میری جان جا کے بیٹھی رہے تو پلا پکتے رہن تو والد صاحب گلی ٹہلتے رہن بچی اجازت نہ دے تو نکاح نہیں ہو سکتا. اس واسطے کہ نابالغ بچی اتنے والد کا اختیار ہے. بالغ بچی نو نکاح دا خود وارث قرار دیتا ہے قرآن مجید نے. والد جڑی دیندا اجازت وہ صرف عزت و احترام دا مسئلہ ہے. نکاح دی بنیادی طور تے اجازت دین دی حیثیت شرعی طور تے بالغ لڑکی نے خود حاصل ہے. کوئی اس کے سامنے رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا. ایسے بات میں پوچھا جلسے سے نہ پوچھا کرو. اور جنہوں لڑکیاں ادھر سن نہیں انہوں والدین کی مخالفت کرنی ہوئی تو ممکن ہے کہہ لیجیے میں اتنے نہیں کرا جتنے میرے ابے منگنی کی تھی. میں کہنا سارا معاشرہ یہ وجہ ہے کہ نکاح کے مسئلے تقریر نہیں پوچھنے چاہیے. جہاں گلا بچیاں نہیں پتا ان کا پتا لگ جائے تو والد کل لالچ لے کے کوئی والد ہوگی نادان وہ چند پیسے لے کے کسی محتاج آدمی منگنی کر دے تو بچی تو پتا لگ گیا نا میرے کو سن کے کہ میں انکار کرا تو نکاح نہیں ہوں کہ وہ کبھی بھی میں نہیں کرتی تو نکاح نہیں ہوگا تو مسئلہ پوچھنے کا تمہیں کی ثواب ملے گا. اس واسطے نکاح کا مسئلہ وہ آدمی پوچھے جن ضرورت ہے تو پردے نال علماء کو بیٹھ کے پوچھنا چاہیے. اگر یہ تقریروں میں چلنا شروع کر دیتے تو تصا پھر میرا چپ کر کے ٹیلی فون پہ بیٹھے رہنا پروگرام سارا گھر کا بھی غلط ہو جائے. اس وقت نظام بھی معاشرہ بھی حالات بھی دیکھا کرو اسی سمجھنے. اور نال کیا مولوی صاحب کے صرف خطبہ ہی پڑھنے یا سنانے سے نکاح ہو جاتا ہے؟ مولوی صاحب دے خطبہ پڑھنے نال نکاح نہیں ہوتا، بالکل نہیں. نکاح ہوتا ہے بچی اجازت دے کہ میرا نکاح پڑھو، منڈا قبول کرے کہ میں اس لڑکی جس نے دو بندیاں دے سامنے گواہ بنا کے اجازت دیتی ہے فلاں بچے نال میرا نکاح پڑھو میں ان قبول کیتا.
یہ हो गया निकाह उत्ते खुतबा पढ़ना सुन्नत है। खुतबे का मतलब यह है कि बंदियों के विच बैठे खुतबा पढ़िया जाए बुलंद आवाज नाल, ताकि जिहड़े दो लड़की की इजाजत के गवाह बने और दो लड़के की कबूलियत के गवाह बने, बजाय उन्होंने सारा मजमा खुतबे का गवाह बन गया और पता लग जाए कि निकाह हो गया। सिर्फ खुतबे नाल निकाह नहीं होंदा, खुतबा निकाह विच जरूरी है, पढ़ना चाहिए और खुतबा निकाह विच शर्त है। लेकिन निकाह बुनियादी तौर पर बच्ची का इजाजत देना, बच्चे का कबूल करना, गवाह का मौजूद होना, ये निकाह दी शर्तां ये पूरियां हो जान, उत्ते खुतबा पढ़ दिता जाए निकाह हो जाता है। कलमे सुनने निकाह विच सही तौर पर न फर्ज ने, न वाजिब ने, न सुन्नत ने, क्योंकि माशरा गैर इस्लामी है। एहतियातन सुने जाते हैं कि अगर भी कोई गलती हुई हो तो कलमे नाल गलती माफ हो जाए, ईमान कायम हो जाए। अल्लाह ताला जो कुछ फजाले कुरान मजीद के सिलसिले तुहाडे कोल बयान किया है मेरी तरफों भी कबूल करे और जो कुछ वो सुने तुहाडी तरफों भी कबूल करे। और मेरी दुआ है कि रब्बुल इज्जत डॉक्टर अमानत अली नेमत अली साहब हमेशा जब तो इस दरस के जलसे से सियाने मकामी तौर पर बड़ा वर्क करते, बड़ी मेहनत करते, मेहमानों का बड़ा ख्याल रखते और भी दोस्त सारे ये बड़ा जो तावन करते अल्लाह उन्हें जगा दे। और अज तो मैं बड़ा खुश होया कि साडे जनाब हकीम मोहम्मद असलम सकूरी साहब मैं आया वो सब तो पहले मैंने मिले और मेरे पुराने बुजुर्गों के अजीज ने और मेरे भी मेहरबान ने और ऐसे महल्ले के उन्होंने दसिया मेरी रिहायश भी है और मजहबी तौर पर खानदानी तौर पर मजहबी ने और अहले तरीकत हजरात ना ताल्लुक रखते हैं। ये तमाम बुजुर्ग मैं उम्मीद करना आपके दरस का तावन करते रहेंगे और ये दरस दिन दुगनी बात चौगनी तरक्की करेगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुहद्दिस आज़म साउंड मूवी एंड कैप हाउस अरशद मार्केट झंग बाजार वाले अब कादरी शॉपिंग सेंटर न्यू अनारकली डिगलसपुरा गली नंबर 11/12 अकब सुन्नी रिजवी मस्जिद आस्ताना आलिया मुहद्दिस आज़म झंग बाजार फैसलाबाद की दुकान नंबर 17 में शिफ्ट हो गए हैं। अहबाब अब यहाँ तशरीफ़ लाएं। प्रोपराइटर मोहम्मद नूर जमाल रिजवी, मोबाइल नंबर 0300 7656 299। आपका सदलान